बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बहुत मुबारक। आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन, और रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत का आज दिन जश्न विलादत मनाई जा रही है। और बाकायदा तौर पर आज हमने देखा दिन का आगाज़ हुआ है बड़े खूबसूरत अंदाज में, और ख़ास तौर पर हमने वफाकी दारुल हुकूमत में देखा कि वहाँ पर 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। इसी तरीके से जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पर 21 तोपों से सलामी दी गई। और बल्कि हम रात से ही देख रहे हैं कि कोई शहर, चाहे वो कराची हो, पेशावर हो, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, जगह जगह पर हमने देखा कि चरागे का और लाइटिंग ज़बरदस्त की गई, सेलिब्रेशंस की जा रही है, और क्यों ना हो, बेशक क्यों ना हो। और आप ये देखिए कि नहायत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से ये दिन मनाया जा रहा है, बल्कि ये पूरा महीना माह रबीउल अव्वल मनाया जाता है और इस हवाले से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि पूरा जो एक मुल्क है वो बक़ाए नूर दिखाई दे रहा होता है, और यूँ लग रहा होता है कि हर कोई इस दिन को अब मुख्तलिफ़ तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। दुरूद व सलाम की महफ़िल अपनी जगह होती हैं और नातिया कलाम हमें सुनने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखें जलसे जुलूस और रैलियाँ भी मुख्तलिफ़ शहरों में निकाली जाती हैं। तो ये बड़ी एक दिस इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर कंट्री, क्योंकि जब हम दीगर मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक ये वाली जो वाइब्स होती हैं, चाहे मैं रमज़ान की बात करूँ या मैं किसी और ओकेजन की बात करूँ, जो एक पाकिस्तान में एक मजहबी जो त्यौहार होते हैं या बड़े दिन होते हैं, जिस तरह से उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, उसका एक अलग ही यहाँ पर रंग और नूर होता है। और साथ में अगर हम अपने बचपन का जिक्र करें तो बचपन में हमें याद है कि स्कूल्स में हमारे मिलाद हुआ करते थे, उसमें हम पार्टिसिपेट भी किया करते थे और बड़ी हम प्रैक्टिस करते थे। मतलब नातिया मुकाबले होते थे तो बाकायदा मुझे याद है पीटीवी पे खासतौर पर नातिया मुकाबले जब दिखाए जाते थे तो मैं उसे फॉलो करती थी और अपनी पसंद की नात सेलेक्ट करके और मैं उसकी प्रैक्टिस किया करती। और आप यकीन कीजिए कि मैं तो गली मोहल्लों में होने वाले जो इवेंट्स थे उनमें पार्टिसिपेट करना तो अपनी जगह। एक दफ़ा एक बड़ा इवेंट था जहाँ पर सोहरवर्दी साहब आए थे, फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब, तो मैं वहाँ पर भी पहुँच गया और मैंने कहा कि मुझे मौका दिया जाए। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी आवाज़ कैसी है, तो जब मैंने उनको सामने पढ़ते हुए कलाम पढ़ते हुए सुना तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बड़ी लीग है, तो इसमें अभी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे वर टू गुड। माशाल्लाह उस वक्त जो सहर तारी हो जाता था सुनते हुए, और आपकी आवाज़ को सुनते हुए और मद्देनज़र रखते हुए। बचपन में कैसी थी वैसे आपकी आवाज़? बचपन में मेरी आवाज़ काबिल कबूल थी। तो अब नहीं रही। अब भी बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी भी लगती है, कुछ लोगों को काबिल कबूल लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती होगी। तो नातिया कलाम पढ़ते हुए वैसे लास्ट टाइम कब पढ़ा था आपने? स्कूल लेवल। लेकिन ये ट्राई करते रहना चाहिए, और मतलब ये है कि इससे जाहिर है कि आपकी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार होता है, और इसके साथ साथ नवाफिल की अदायगी भी आप अपने तौर पर कर सकते हैं। बहरहाल नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से हमने एक रिपोर्ट मुरतब की है, आपको ज़रा पहले वो दिखाते हैं। क्या बात है। और एक और चीज़ ये है कि जो चरागा किया जाता है और जो बच्चे अपने तौर पर सेलिब्रेट किया करते थे, असल में चीज़ ये होती है कि कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो, लेकिन अपने अपने अंदाज में इस दिन को मनाना, और ज़ाहिर है कि बच्चों को ये रियलाइज़ करना, इस तरह से रियलाइज़ करवाना कि उनका इंटरेस्ट भी बरकरार रहे, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे, किसी का आराम में खलल हो। ये चीज़ें मद्देनज़र रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और आज के दिन इस बात का अहद करें कि हमने अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनके उसवा हुस्ना पर हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये सिर्फ किताबों की हद तक नहीं महदूद रखना, हमें प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करनी है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हमने बहुत नॉर्मलाइज़ कर दी हैं। अशफाक, डिजिटल दौर में हम कहते हैं ना, डिजिटल बैक बाइटिंग जिसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड कर देते हैं, और इतनी चीज़ें हैं सदर, सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें जिनके ऊपर काम हो सकता है। आप ये सोचिए ज़रा कि हमारे पास कुरान मौजूद है, कुरान पाक मौजूद है, हमारे पास सीरत नबी मौजूद है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस तरीके से उनका लोगों से बर्ताव रहा, उन लोगों से किस तरह से बर्ताव रहा जो उनके साथ दुश्मनी किया करते थे, उस औरत के साथ कैसा बर्ताव था जो उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी, कूड़ा फेंका करती थी। फिर जब एक दिन वो हरकत सरजद नहीं हुई तो वो पता करने के लिए गए, और फिर उसके बाद उनके हुस्न सलूक की वजह से वो औरत दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। हमारे यहाँ क्या है कि कोई हमें कुछ कह देता है तो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होती, और
ویسے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم برداشت کریں گے تو پھر وہ آپ کو کمزور تصور کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی اور ایک دوسرے کے پیچھے برائی کرنا، سازشیں کرنا، یہ سب ہم نے بڑا ایک پارٹ آف لائف بنا لیا ہے. سو اگر کہتے ہیں نا جسٹ ہم اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی ان کی زندگی گزارنے دیں تو ہم ایک ہارمونی کے ساتھ جی سکتے ہیں. چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہارمونی کی بات آئی ہے اور ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی بات آئی ہے تو یہ کم ہم بڑا دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ہماری سیاست میں. لیکن پچھلے دنوں جو گہما گہمی نظر آئی، ساری جماعتیں ہمیں لگا سوائے اپوزیشن کے سب ایک پیج پر آتی ہوئی نظر آ رہی تھیں جب جو آئینی ترمیمی بل ہے وہ پیش کیا جانا تھا. یعنی کہ سنڈے کا دن بہت ہیپننگ تھا اور اشفاق یو ور دیئر دیٹ ڈے ایز ویل. تو اس وقت ہم نے دیکھا مولانا صاحب ان کے پاس وہ میجک نمبر یعنی کہ 8 نمبر وہ چاہیے، ووٹس چاہیے 8 جو مولانا صاحب کے پاس ہیں. ان کو منانے بلاول پہنچے، پھر کون سی حکومتی شخصیات نہیں پہنچی. پھر مولانا صاحب کمیٹی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس پر آگے ٹائم بڑھائیں کیونکہ اس پر بہت غور و خوض کی ضرورت ہے. بالکل جی. تو یہ جو ایک وہ کریڈٹ جاتا ہے نا اس معاملے پر آئینی ترمیم مؤخر کرنے کا، وہ بلا شبہ مولانا صاحب کو دیا اب یہ جو کریڈٹ ہے یہ مولانا صاحب کو جاتا ہے اور ہر زبان پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی مولانا صاحب کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے چرچے بھی ہیں اور پی ٹی آئی بھی سوچیں ان کو یہ کریڈٹ دے رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی فے کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا. پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز اس میں شریک ہوئے اور آئینی ترامیم سے متعلق تفصیلی مشاورت بھی ہوئی. پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی پہنچے اپنے وفد کے ہمراہ مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر اور پرتپاک استقبال بھی وہاں پر ہوا، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا جیسا کہ اس موقع پر عموماً دیکھا جاتا ہے. اب وہ مسکراہٹیں کتنی حقیقی ہوتی ہیں یہ تو واللہ عالم، لیکن بات یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر نے انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا باتیں گوش گزار کی، ذرا سنیے. آج ہم اسی آئے تھے جس باتوں پہ ہم متفق ہیں. مولانا صاحب سے کہا کہ ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں جو پیپلز پارٹی بل بنا رہی ہے یا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے، ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. ساری جماعتوں سے بات کرتے ہوئے، حکومت سے بات کرتے ہوئے ہم پارلیمنٹ میں لے آئیں گے. پارلیمنٹ کا پورا حق ہے قانون سازی کرے، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. پارلیمنٹ کو طاقتور بنانا ہے. کل جو اسپیشل کمیٹی میں تمام وہ شکیں جس پہ کسی ایک کو بھی اعتراض ہے اس کو الگ رہے اور آخر میں ایک متفقہ مسودہ جو ہے وہ جو پارلیمنٹری پروسیس ہے اس کے تھرو ہم اس کو گزار کے اور پھر ساتھ لے کے ہیں. اس پہ اتفاق ہوا دونوں کے درمیان. اچھا، ویسے ایک چیز ہے صدف عبدالجبار کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ ساری تگدو کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ آئینی پیکج کے لیے، آئینی ترامیم کے متعلق جو کہ سپیریئر جوڈیشری سے متعلق ہے. اس میں اگر دیکھا جائے کہ کاش یہ ہمارے سیاسی رہنما عوامی مسائل پر، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے جو بل جس طریقے سے آ رہے ہیں، بجلی کی بندش کے جو معاملات ہیں، انفلیشن جس طریقے سے ہے، اس کے اوپر بھی ایسے متحد ہو کے غور و خوض کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. I really want to know کہ آخری وہ ترمیم کون سی ہوئی تھی، وہ آخری قانون سازی کون سی ہوئی تھی جو عوام سے متعلق تھی یا عوام کے مسائل سے متعلق تھی. یہ تو انتظامی معاملات ہیں اور انتظامی اور شخصی معاملات ہیں. بعض سم ٹائمز تو جی اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس پرسن اسپیسیفک ہیں. تو چلیں جی اب اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی ایف کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی مولانا کر رہا ہے، ان کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں. تو آئینی ترمیم سے متعلق جے یو آئی سے جو مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد میٹنگ ہوئی، پہلے بھی اجلاس ہوئے، کیا طے پایا ہے، کیا حکمت عملی ہوگی اب نیکسٹ؟ اس سلسلے میں اب جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ رات یا آج دن اور جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے وفود آئے، اپوزیشن کی پی ٹی آئی کی وفود آئے، جمعیت علماء اسلام نے یہ موقف اپنایا ہے کہ پہلے مسودہ منظر عام پر لایا جائے. جو ترامیم آپ چاہتے ہیں آئین میں، اس آئینی ترامیم کا مسودہ کہاں ہے؟ اس مسودے کو ہمارے سامنے لے آئے تاکہ ہم ایک ایک شق کا مطالعہ اور اسٹڈی کر کے اس کے بعد پھر ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں. اچھا، تو جمعیت علماء اسلام ابھی تک مسودے کی نہ حمایت کرے گی، نہ حمایت کر رہی ہے. پہلے مسودہ لے کے آئے، لیکن مسودہ وزیر قانون خود کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے.
کیبنٹ کے وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں مسودے کا کوئی علم نہیں ہے کہ آئین ترامیم کی کا جو مسودہ ہے اس کا ابھی تک ہمیں بھی علم نہیں ہے. تو جب وفاقی وزراء کو علم نہیں ہے, وزیر قانون کل تک کہتا رہا کہ مجھے بھی علم نہیں ہے, تو پھر یہ مسودہ آیا کہاں سے؟ اچھا آپ اندازہ کیجئے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے حافظ صاحب کہ جتنی ڈیلیبریشن اس پہ ہو رہی ہے اور مولانا صاحب کے پاس جتنے رابطے ہو رہے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ مسودہ ان کو دکھا کے کہا گیا ہوگا کہ بھائی یہ مسودہ ہے, آپ اس پہ ہماری حمایت کر دیں. لیکن یہ تو اندھی حمایت طلب کی جا رہی ہے. تو یہ بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے, ان کی پارٹی میں بھی کئی لوگوں نے مسودہ نہیں دیکھا, تو ان کا کیا موقف تھا وہاں پر, کیا ملاقات میں پیش رفت رہی؟ 2-3 دن سے مختلف پارٹیوں کے وفود آ رہے ہیں, PMLN کے بھی, پیپلز پارٹی کے بھی, PTI کے بھی وزراء بھی, وفاقی وزراء آ رہے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے اس میں آپ حکومت کو سپورٹ کریں, لیکن حکومت کا سپورٹ ہم کیسے کریں؟ آنکھیں بند کر کے. کیا اس پارلیمنٹ میں اگر ان کی پارٹیوں کے MNAs ان کو بیڑ بکری سمجھتے ہیں, جمعیت علماء اسلام تو نہ PMLN ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ کور پارٹی ہے. جمعیت علماء اسلام ایک علیحدہ پارٹی ہے, ان کی باقاعدہ اپنی ایگزیکٹو کونسل ہے, پارلیمانی پارٹیوں کا موجود ہے. لہذا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ مسودہ لے کے آئے, ابھی تک انہوں نے نہیں لایا. آپ مسودے کی بات کر رہے ہیں, لیکن سینیٹر عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری تمام تری معاملات طے پا رہے تھے تو ان کا رسپانس بڑا مثبت تھا مولانا کا. تو اب اس مثبت رسپانس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ کیونکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا, مولانا کہہ رہے ہیں جی مسودہ سب کے سامنے پبلک کریں, لیکن یہ کہا نہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ہم نے سوچا, یہ طے ہوا کہ مولانا کو مزید وقت دیا جائے. تو پھر ایسے ہی معاملات ہیں حافظ حمداللہ صاحب؟ دیکھیے, عرفان صدیقی جو کہتے ہیں کہ مولانا نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے, کیا مولانا ٹائم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ نیند کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں, سونے کے لیے, یا حلوہ کھانے کے لیے, یا چائے پینے کے لیے؟ مولانا کس کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں؟ مولانا تو اس لیے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ میری پارٹی ہے, میری پارٹی کی ایک مجلس مشاورت ہے, پارلیمانی گروپ ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے پارٹی کی, اس کی سٹرکچر ہے تنظیمی, اس کو اعتماد میں لینا ہوگا. اچھا, وی گیٹ یور پوائنٹ. یہ بڑے انٹرسٹنگ اور بڑی صحیح بات ہے کہ جب تک کوئی چیز دیکھیں نا تو اس پر حمایت کیسے کر دیں. لیکن یہ حکومتی ارکان جب بھی میڈیا پر آتے تھے, ٹی وی اسکرینز کے سامنے آتے تھے, یہی بات کرتے تھے کہ بھائی حمایت حاصل ہو گئی ہے, ہمیں نمبرز پورے ہیں, سارا کچھ ہے. یہ اچانک پھر کیا ہوا؟ جب حکومتی وزراء یا حکومت کے ذمہ دار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, تو پھر کیوں منظوری نہیں ہوئی اس کی؟ تو منظور کر دینا پارلیمنٹ سے, پاس کرتے پارلیمنٹ سے, تو پھر سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیوں کیا گیا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں. آج بھی ان کے وفاقی وزراء کل کہتے رہے کہ ہمارے نمبر پورے, آج کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں. ابھی آپ کل کی بات مانتے ہیں یا آج کی بات مانتے ہیں؟ یہ تو آپ ان وزراء سے پوچھئے کہ کل آپ کہہ رہے تھے, 3 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے, کل آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں. تو کل کی بات صحیح تھی آپ کی یا آج کی بات صحیح ہے؟ آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ اتوار کے دن, سیٹرڈے اور سنڈے کے دن پارلیمنٹ اجلاس بلاتے ہیں, دونوں ایوان بالا اور ایوان زیرین کا؟ کیوں؟ کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ آپ کو جلدی کیوں ہے؟ اس کا جواب نہیں ان کے پاس. تو حافظ صاحب ذرا سے یہ بتا دیں کہ اب اس سارے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, مولانا صاحب کا رول بڑا نمایاں رہا, اور وہ مان جائیں تو ترمیم ہو جائے, وہ نہ مانے تو جو ہوا وہ سب کے سامنے. واٹ از نیکسٹ؟ اب ٹائم تو مل گیا ہے, لیکن اب مولانا صاحب کیا کردار ادا کریں گے؟ جو یلغار پارلیمنٹ پہ ہو رہا تھا, اس یلغار کو اگر پسپا کیا ہے تو مولانا فضل الرحمان نے پسپا کیا ہے. 25 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کہتے ہیں, حالانکہ وہ اکثریت 47 نمبر فارم کی پارلیمنٹ ہے, جس کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کرے, لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوا ہے.
اس ناکامی کی یا اس لرغار کو پسپا کرنے کا جو کریڈٹ چاہتا ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے، جس کی پی ٹی آئی بھی اعتراف کر رہا ہے، وہ اعتراف کر رہی ہے، پی ٹی آئی داد دے رہی ہے مولانا صاحب کو۔ تو اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آئینی ترامیم، آپ نے اس آئینی ترامیمی مسودہ کو اپوزیشن کو بھی دکھانا ہوگا، جمعیت علماء اسلام کے سامنے بھی رکھنا ہوگا، اور حکومتی اور قانونی حلقوں کو اور حکومتی اتحادی پارٹیوں کو کے سامنے بھی رکھنا ہوگا، تاکہ پارلیمنٹ میں، کھلے پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور پوائنٹ بڑے ویلڈ ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی سے آپ کوئی بات کیسے منوا سکتے ہیں جبکہ آپ نے اس کا مسودہ یا وہ چیز اس کے سامنے رکھی ہی نہ ہو۔ پہلے وہ چیز رکھی جائے، پھر اس کے مندرجات پر غور کیا جائے۔ ایبسولوٹ حمایت تو اتنی بڑی سیاسی جماعت جن کی اہمیت ہے، ظاہر ہے اسٹریٹ پاور ان کے پاس موجود ہے، پریزنس ان کی ہے، اور ہمیشہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو یہ سیاسی جماعتیں بڑی ویلڈ ہو جاتی ہیں۔ اور اشفاق، اس دن کی اگر ہم بات کریں جو صبح سے ہیپننگ ہو رہی تھی، صبح دے ور سو ہیپی، لائک بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ جمہوریت آپ کو مبارک ہو، پھر وہ کہہ رہے تھے جی بندے ہمارے پاس پورے ہیں، وکٹری کا نشان بناتے ہوئے نکل رہے تھے۔ لیکن بعد میں صحیح حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے بندے پورے ہیں، نمبر پورے ہیں، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، اور مولانا صاحب نہیں مانے۔ کیونکہ شاید ممکنہ طور پر مسودہ جب دیکھا تو پھر اندازہ ہوا کہ اس کو دکھانا اتنا آسان نہیں تو ہوگا۔ جو ڈیمانڈ مولانا صاحب کر رہے ہیں وہ بلاول صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ انہیں پتہ ہے مسودہ انہوں نے دیکھ واللہ لیا ہے۔ علم، واللہ علم، یہ اب وہی بتا سکتے ہیں۔ کل شرمیلا صاحبہ تو کہہ رہی تھی کہ مسودہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اگر وزیر قانون نے بھی نہیں دیکھا تو پھر کس نے دیکھا؟ تو بہرحال اب یہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس جو ہیں وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئے ہیں۔ ایز یو آل نو کل یہ سارا کچھ ہو گیا اور پھر حکومت مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ نہیں کر پائی۔ جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 199 میں عدالتوں سے متعلق کچھ غیر مناسب چیزیں تھیں، بل میں ہائی کورٹ کی حدود سے متعلق یہ شک نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پھر کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے، درست چیزوں پر ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ پھر حکومتی اتحادیوں کے زبان پر بھی ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ہمیں شکوے نظر آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ اپوزیشن شکوہ کر رہی ہے آئینی ترمیم کا ڈرافٹ اور ورکنگ پیپر شیئر نہیں کیا گیا۔ ہم تو اتحادی ہیں، ظاہر ہے سارے اتحادیوں کا یہ گلہ ہے، ہمیں فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے، یہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے، اور کہتے ہیں ہمارا گلہ یہ ہے کہ ہمیں جی اہمیت نہیں دی گئی۔ اب سینیٹر فیصل واڈا انہوں نے جی جاتے جاتے صحافی نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نااہل اور نکمے ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے تھے فاروق ستار، ذرا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر فیصل واڈا کیا کہہ رہے تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کے چیمپئن سے پوچھیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر جواب دیں گے۔ چھپ چھپا کے نکلے تو آپ پکڑ کے پوچھیے گا کیا کیا آپ لوگوں نے۔ مولانا فضل الرحمان کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں کل کے روز؟ میں اپنا انالیسس اور پریڈکشن آپ کو جلد دوں گا۔ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامیم جو ہو نہیں سکی، اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا ہوا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آل رائٹ جی، بڑے کیا کہتے ہیں اس کو پریشان نظر آئے اس اعتبار سے کہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے لیکن نااہل اور نکمے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ بیرسٹر عقیل صاحب جو مشیر قانون و انصاف ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر کریں گے اور ان کی مدت 3 سال ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عمر کا تعین کرنے سے تمام جج متاثر نہیں ہوں گے اور قانون سازی ہمارا استحقاق اور حق ہے، لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ اگر آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر ویسے ہوگا جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوگی، تو پھر انصاف کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ یہ الگ الگ وہ معاملات ہیں۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جاوید لطیف صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جاوید صاحب کین یو ہیئر اس؟ لائن کٹ گئی، لائن کٹ گئی جی، صحیح، اسی اسنا میں لائن کٹ گئی۔ کہ آپ سوال پوچھتے وہ جواب دیتے تو ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی لیکن آپ کوشش کر رہے سوچئے ہیں۔ صدف عبدالجبار کہ ایک تو تعیناتی ایسی ہونا کہ جس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت ہو، جیسے کہ چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے پر ہوتا ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت، یعنی کہ جس معاملے پہ سپریم کورٹ کو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک سول کورٹ کی حیثیت رہ جائے گی اور یہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس سے اوپر ہوگی بظاہر، تو ایسے میں صدر صاحب وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تقرر کریں گے تو پھر
یہ ظاہر ہے پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملہ ویری کر جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومتیں ہمارے یہاں آتی ہیں تو ان پر کس طریقے سے تنقید بھی ہوتی ہے، اپوزیشن۔ جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب، ذرا ہمیں اس ساری صورتحال پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہوا کیا؟ شروع میں آپ سب بڑے کانفیڈنٹ تھے، پھر جس طریقے سے خبریں آئیں، مولانا آئے، مولانا نے کمیٹی میں آ کے کہا کہ جی یہ جو مسودہ ہے اسے پبلک کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے اس مسودے میں کیا ہے؟ پہلے تو جاوید لطیف صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے، تاکہ ہمیں پھر اندازہ ہو پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں، یا آپ بھی ان لوگوں میں ہیں جو بغیر پڑھے راضی ہیں اس بات پہ کہ جی یہ ووٹنگ ہو جانی چاہیے، جو سرکار کی مرضی؟ نہیں، میں بالکل یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو سرکار کی مرضی، کیونکہ میں ممبر نہیں ہوں، تو اس لیے میرے پاس تو مسودہ نہ ہے نہ میں نے پڑھا۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس طریقہ کار کا، اس سے بھی مجھے اعتراض ہے کہ بھائی آپ ایک آئینی ترمیم کر رہے ہو، اور ہمیشہ آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہوتی رہتی ہیں، مگر اگر آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کے کریں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے کریں، تو اس کے دورست نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ بغیر بحث کروائے، بغیر اس پہ بات کیے آپ اس کو منظور کروا لیتے ہیں 2/3 اکثریت ہونے کی وجہ سے، تو اس کے بھی اثرات اچھے نہیں نکلتے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس شو کا، جو 2-4 دن لگا ٹی وی پہ یا پرنٹ میڈیا پہ یا لوگوں کی زبانیں یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا رہا، وہ بھی غیر مناسب تھا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ 9-10 مئی سے ہوتا آ رہا ہے، وہ 8 فروری ہو یا یہ 2-3 دن ہو، اس میں تو جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کی جو بچھائی ہوئی ایک بساط ہے، منصوبہ بندی ہے، وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اداروں کے اندر ابھی ان کی باقیات موجود ہیں، اور جس طرح ایک ارینجمنٹ کے تحت 8 فروری کو حکومت بنائی گئی تھی، تو اس ساری سچویشن کا جو آپ مینشن کر رہے ہیں جاوید صاحب، اس قانون سازی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ساری آپ کے جو پارٹی کے ممبرز ہیں، پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، مولانا کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مل کے یہ قانون سازی کرنی تھی نا، اس پہ تو کنسنسس نہیں ہو سکا۔ صدف، آپ ابھی جو سوال کر رہے تھے نا، آپ یہ کر رہے تھے کہ اگر ممبر پورے نہیں تھے تو پھر بار بار وزراء یا ارکان اسمبلی کیوں بات کرتے رہے؟ پھر میں اس پہ آپ کو جواب اشفاق دے رہا ہوں کہ دیکھیں 8 فروری کو جو کچھ ہوا، فارم 47 جو آج ایک تقریر کی جاتی ہے بار بار رٹی رٹائی کہ فارم 47 کی پیداوار، حقائق یہ ہے کہ اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو فارم 47 کی پیداوار فیض حمید کے حمایت یافتہ ہیں، اور وہ انہوں نے جس طرح کیا، وہ آپ کو اگر انویسٹیگیٹ چیزیں ہوں تو نظر آ جائے گا کہ 9-10 مئی کی طرح 8 فروری میں بھی فیض حمید فیض یاب ہوتے رہے، لوگوں کو جاوید صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اتوار کو جس طریقے سے میدان سجا، جس طریقے سے انیشیلی دعوے کیے گئے، اب پیپلز پارٹی والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے مسودہ نہیں دیکھا۔ چلیں آپ تو ممبر نہیں ہیں تو آپ کا ایک بنتا ہے، یہاں پر تو چیزیں سرکولیٹ ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ پھر پیپلز پارٹی والے یہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا، وزیر قانون نے نہیں دیکھا، پھر ابھی ہم مولانا صاحب جن کے پاس جا کے ان سے ان کی اسبات میں سر ہلانے کے لیے ان کو کہا جاتا رہا، انہوں نے مسودہ نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت یا حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بغیر دیکھے یہ پاس ہو جائے گا؟ آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا اپنی جماعت کو؟ دیکھیں اشفاق، میں تو بڑا واضح اور صاف بات کر رہا ہوں کہ جو ارینجمنٹ کے تحت حکومت بنی، ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی۔ اب آپ اس کے باوجود نہیں سمجھنا چاہتے تو جنہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا یہ ارینجمنٹ سارے وہ لوگ ہی مل کے کر رہے تھے نا، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں یا جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کے اثرات کتنے ابھی اداروں کے اندر موجود ہیں کہ وہ بظاہر حکم کسی کا سن رہے ہیں
اور مان کسی اور کا رہے ہیں اور کس طرح وہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر کوئی انویسٹیگیٹ کرے, اگر کوئی کرے, یہ ساری چیزیں لیکن سامنے آ جاوید سکتی صاحب ہیں. یہ خبر بھی آئی کہ نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں حکومت کی حکمت عملی سے. سو ظاہر ہے کیا نواز شریف صاحب سے مشاورت نہیں کی گئی, وہ کیا مختلف طریقہ کار اپنانا چاہ رہے تھے؟ یہ کیا خبریں ہیں, اس کی کیا آپ تردید کریں گے, وضاحت کریں گے, کیا ہے یہ؟ صدف, جہاں تک ناراض یا خوش ہونے کی بات ہے تو ابھی آپ بات کر رہی تھی جو میں نے سنا آپ کو کہ کیا عوامی ایشوز پہ کوئی قانون سازی ہوئی. دیکھیں, جب بھی تھوڑا بہت ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے عوام کو یا معیشت تھوڑا سا سنبھلنے لگتی ہے تو آپ دیکھیں کہ انتشار کی ایک کیفیت, ایک انتشار کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے ریاست کے اندر. تو میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں اور شاید میں سمجھا نہیں پا رہا کہ فیض حمید کی جو فیض عام ہے وہ ابھی چل رہا ہے. جاوید صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا, ون لاسٹ تھنگ, آپ کی اپنی جماعت کے ساتھ تعلقات اس وقت کس نہج پہ ہیں؟ کیا آپ کی بھی کوئی ریزرویشنز ہے اپنی جماعت سے, یا ان سے بات آپ کنوے کر پاتے ہیں یا کرتے ہیں؟ کیونکہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں کچھ پالیسیز سے. نہیں, پالیسی پہ بات ضرور کرتے ہیں مگر میرے اپنی جماعت سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایشو ٹو ایشو باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم کھل کے بات کرتے ہیں. جماعت کا یہی ایک جمہوری حسن ہے کہ جس میں ہر ایک کی آواز کو, ہر ایک کی رائے کو سنا جاتا ہے. فیصلہ حتمی تو قائد نے کرنا ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں یقیناً. چلے, تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما مسلم لیگ نون. اور بہرحال صدف کچھ کلیئرٹی آئی؟ کلیئرٹی وہی ہے جو اس سے پہلے تھی. تو میں ابھی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. once again welcome back. اور یہاں پر ایک ظاہر ہے ہم اس ایشو کی طرف بات کرنے جا رہے ہیں. ہم نے آپ کو ہائی لائٹ کیا اور پورا میڈیا اس حوالے سے اپنی کوشش کرتا رہتا ہے کہ پولیو کے قطرے پلانا کتنا ضروری ہے, لیکن ساتھ میں جو ہمارے پولیو ورکرز ہیں جن حالات میں جن دور افتادہ علاقوں میں جاتے ہیں, اور ماضی میں ایسے بھی واقعات آئے کہ ان کو نشانہ بھی بنایا گیا. ابھی حالیہ جیکب آباد میں بھی ایک پولیو ورکر کے ساتھ کچھ ایسے ہی اندھوناک کہانی سامنے آئی ہے. اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ انہیں بنایا گیا خاتون کو, اور 6 دن بعد یہ میڈیا کے سامنے آئی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بااثر شخصیت ہے جس کے کہنے پر ان پر دباؤ ہے کہ یہ اپنا بیان بدل دیں. سو یہ ساری صورتحال کیا ہے, کیا تفصیلات ہیں؟ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, موسیٰ بلوچ, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. موسیٰ بلوچ, پہلے تو بتائیے گا جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو اس کے فوری بعد یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون پر پریشر ہے. تو ذرا ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا کہ واقعہ کے حوالے سے خاتون کیا کہہ رہی ہیں اور پولیس کیا کہہ رہی ہے. جی موسیٰ بلوچ. موسیٰ بلوچ تک آواز غالباً ہماری نہیں پہنچ رہی, یا ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. بہرحال ویل ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ. اچھا, بہرحال بات یہ ہے کہ یہ معاملات یہ تھے کہ یہ بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانے کا معاملہ. دیکھیے, ہم اس کے اوپر کافی کیمپینز چلاتے ہیں. پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے افغانستان کے ساتھ جہاں پر یہ وائرس ابھی بھی پایا جاتا ہے, اور پہلے پھر سیوریج میں یعنی کہ انوائرمنٹل سیمپلز پائے جاتے تھے. اب تو یہ ہے کہ یہ سیمپلز جو ہیں وہ باقاعدہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. تو سوچئے, جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کو اور آپ کے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ یہ عمل, اور خاص طور پر پہلے تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, کسی کو اغوا کرنا, اس کو زیادتی کا نشانہ بنانا, پھر ان کے اوپر پریشر ڈالنا کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. تو موسیٰ بلوچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. موسیٰ, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ کائنڈلی دیکھ لیجیے کہ آواز پہنچ جائے تو پھر تاکہ پھر بات کر سکیں ان سے. جی موسیٰ, کین یو ہیئر اس؟ چلیں, موسیٰ بلوچ سے ہم مین وائل کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید. سعدیہ, تھینک یو سو مچ. ذرا سا ہم اپنے نمائندے سے بھی جاننا چاہ رہے تھے, آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اس وقت تک سندھ حکومت کے پاس کیا انفارمیشن ہے سارے ایشو پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف, سب سے پہلے تو میں ARY کے مارننگ شو کے توسط سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. آج ہمارے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का यौम वलादत है, तो तमाम दुनिया के मुसलमानों को मेरी तरफ से, पाकिस्तान के तमाम कौम की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। फिर दूसरा, कल ARY की सालगिरह थी। मेरा ख्याल से ARY कितने साल का हो गया ये मुझे याद नहीं है। 24 साल। हाँ, तो आप लोगों को 24वीं सालगिरह मुबारक हो। मुझे भी 24वीं सालगिरह मुबारक और सदफ को भी। ARY को 24वीं बर्थडे मुबारक हो। अच्छा जी। अब जो ये इशू रिपोर्ट हुआ, ये कोई एक हफ्ते से रिपोर्टिंग थी, और मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगी कि मुझे ARY से फोन आया था और उन्होंने मुझे इस हादसे के बारे में बताया था। एंड आई वाज फॉलोइंग एंड ट्रैकिंग इट फॉर लास्ट 1 वीक। पहले बिल्कुल सही है कि ये रिपोर्ट किया गया। इस खातून का एक वीडियो पैगाम भी वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया, उसने कहा कि नहीं जी, मुझसे टेलीफोन छीना गया था और नकदी छीनी गई थी, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद कल ये दोबारा सरफेस हुआ मामला, जिसपे CM साहब ने पिछले हफ्ते ही, जब ये पहली दफा रिपोर्ट हुआ था, तो इस पे नोटिस ले लिया था। फिर कल डॉक्टर अजरा ने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे इस बारे में ब्रीफिंग दी और उन्होंने उस सारे इस मामले के बारे में बताया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँ कि जो ये पोलियो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जी। तो ये तो हमें दिल और जान से ये प्रोग्राम बहुत प्यारा है। और दूसरा, इस वक्त की फर्स्ट लेडी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं, एम्बेसडर पोलियो हैं पाकिस्तान की। जी। तो इसमें पता है द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज, हमारा कंसर्न ये है कि कहीं पर होता है एक वाकया हुआ, फिर उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया या उनसे करवाया गया, दबाव डाला गया, क्योंकि अगर इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट होता है, छीनने का या फायरिंग के वाकयात तो होते रहते हैं, लेकिन जब किसी के साथ इस तरह का वाकया रिपोर्ट हो तो बाज़ औक़ात ये भी सोचा जाता है कि कहीं इससे पूरे इस प्रोग्राम पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, लोग खौफ हरास का शिकार होके लोग अपने बहुओं को, बेटियों को, बहनों को ना भेजें कि जी उनकी सेफ्टी को यकीनी नहीं बनाया जाता, तो बाज़ औक़ात इस वजह से भी प्रेशराइज किया जाता है। तो व्हाट वी वांट टू नो इज कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। जी देखें, इसमें DC, SSP और DHO जैकबाबाद हैज बीन सस्पेंडेड बाय द सिंध गवर्नमेंट, और उसकी वजह यही है कि नेग्लिजेंस सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग में है। क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है जब पोलियो की मुहिम चलती है, क्योंकि बदकिस्मती से आज तक हम इस वायरस से निजात नहीं पा सकते। सादिया साहिबा, एक और चीज, इस ज़ाहिर है आपने कहा कि सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन ये वाकया हुआ है और जो ये खबर आ रही है कि पुलिस दबाव डाल रही है बयान चेंज करवाने के लिए, तो इस पे रियासत कहाँ खड़ी है? देखें, मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ कि अगर ये भी रिपोर्ट हो रहा है तो उन पुलिस वालों की भी बाज़दाश्त होगी। सिंध हुकूमत इस प्रोग्राम को ना देखे ना, ये मैं कह रही हूँ कि ये प्रोग्राम ही हमारा है। हम कैसे चाहेंगे कि ये प्रोग्राम डिरेल हो जाए और पाकिस्तान में पोलियो का वायरस बढ़ जाए? हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन सादिया, इस वक्त जो मसला है ना, इस वक्त एक औरत की इज्जत और हुर्मत का मसला है। जाहिर है कि उसकी जिंदगी आगे भी खतरे में होगी, क्योंकि हमें ये भी सुनने में आ रहा था कि उसके अहले खाना ने उसे घर से भी निकाल दिया गया। हमें इस वक्त जो पुलिस की जानिब से अब तक कार्रवाई की गई है, जो कल्प्रेट था, क्या उसे अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया? अब जाहिर है कि इसके अंदर मेडिकल वगैरह करवाया गया या नहीं करवाया गया? हमें वो डिटेल्स चाहिए। मेडिकल हो गया है, FIR कटी है बकौल उन खातून के कि कोई 3-4 लोग थे, जिसमें से एक आदमी गिरफ्तार है जिसने अपने आप को मास्क नहीं किया हुआ और उस खातून ने उसकी शिनाख्त की है। बाकी उनका कहना यह है कि शायद 3 या 4 लोग जो भी थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती। लेकिन जो वो एक कैल्परेट पकड़ा गया है उसकी वजह से, उसकी मदद से शिनाख्त हो सकती है, वो ट्रेस हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जी बिल्कुल उस खातून को घर से निकाला गया है 2 बच्चों के साथ, उसके खानदान ने, और लेकिन उसको सिंध गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी है। वो बिल्कुल इस वक्त प्रोटेक्शन में है।
हैं कहीं पे वहीं पे जहाँ पर ये वाकया पेश आया है उधर ही जैकबाबाद में? जैकबाबाद में उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है। और दूसरी, कल डॉक्टर अजरा ने ये बात फ्लोर पे बताई है कि उसकी हम माली मदद भी कर रहे हैं, कि क्योंकि जाहिर सी बात है, एक उसके साथ हादसा हुआ, फिर उसके खानदान ने उसके साथ 2 बच्चों के साथ उस औरत को घर से निकाल दिया, तो उसकी जान को भी खतरा है। आपको पता है हम ट्राइबल उसमें रहते हैं। कल एक चैनल ने रिपोर्ट किया कि जी खानदान ने कहा कि जी कारी कर दें। तो बैकवर्ड एरिया है जैकबाबाद, और वहाँ ऐसे वाकयात पहले ज्यादा, हाँ, लेकिन रिपोर्ट होते रहे। पुलिस का भी एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ना। जब हम सब मिलके इस वायरस से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो पुलिस क्यों कल्प्रिट्स का साथ दे रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं जहाँ तक जो मेरी नॉलेज है, पुलिस ऐसा नहीं कर रही। इसी वजह से सीएम साहब ने डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और देखिए उनकी नेग्लिजेंस और प्रोटेक्शन ना देने की वजह से ये उनको सस्पेंड किया है। बाकी अगर कोई पुलिस वाला ये दबाव डाल रहा है, ये कोशिश कर रहा है, सिंध हुकूमत पोलियो वर्कर्स के साथ खड़ी है, स्पेशली इस खातून के साथ खड़ी है। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो उस पुलिस के ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई। चलें जी, थैंक यू सो मच सादिया जावेद। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी, और ज़ाहिर है ये सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि न सिर्फ ये बल्कि खौफ हरास जो फैल गया बाकी लोगों में, और ये कि सेफ्टी नहीं है, इस हद तक अगर मामलात जाएंगे तो फिर ये ज़ाहिर है कि इसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि इन खातून को इंसाफ मिले। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आप सबको एक बार फिर से खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा। उसकी वजह यह है कि आज अहम तातील भी है और बच्चों की स्कूलों की भी छुट्टी है और जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस वक्त जो पूरे मुल्क में एक छुट्टी का समय है, और लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन का आगाज़ होगा तो लोग अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेशंस करेंगे, और इस हवाले से मुल्क भर में सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी किए जाएंगे। तो जाहिर है कि वो भी हम ऑलरेडी अरेंजमेंट सिक्योरिटी के किए गए हैं, सो वो जाहिर है फिर उसकी अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। तो हम जाहिर है अपनी शो से, इस प्लेटफॉर्म से कोशिश ये करते हैं कि आपको हर तरीके से हम इन्फॉर्म रखें, आगाह रखें, और ख़ास तौर पे जो सेहत आम्मा से मुतालिक इश्यूज़ हैं उस हवाले से आगाह किया जाए। बहुत सारी हम सुनते हैं जी मज़दूरों का आलमी दिन और ख़वातीन का आलमी दिन, इसी तरीके से बहुत सारे आलमी दिन मनाए जाते हैं ताकि आपको आपके हुकूक के बारे में पता चले। सो मरीज़ों का आलमी दिन क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। यानी कि एक पेशेंट के लिए ये जानना कि वो जिस मर्ज़ की वजह से हॉस्पिटल आया या जो उसे दवाई दी जा रही है, जो उसका इलाज किया जा रहा है, वो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं जो मेडिकल टीम होती है उन पे, डॉक्टर्स पे। अक्सर व बेशतर पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है, बिलाशुबा पता भी नहीं होता, और ये भी नहीं पता होता कि जो डॉक्टर साहब हैं उनसे क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना। अगर कोई मरीज़ ज़ाहिर है कि अपने घर वालों से दूर डॉक्टर्स या पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ के हवाले है, तो क्या चीज़ें हैं जो उनसे पूछी जा सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, और फिर होता यह है कि नामुनासिब देखभाल की वजह से दुनिया भर में एक जो फिगर सामने आया कि 26 लाख से ज़्यादा मरीज़ ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो कितना इस पर फोकस किया जाता है तरक्की याफ्ता मुल्कों में, क्योंकि पाकिस्तान में तो मरीज़ पर ही फोकस कर लिया जाए अगर जिस तरीके से हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं तो वही काफ़ी होगा। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुलेमान ओथो साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, मैं तो ज़रा बात ये कर रहा हूँ कि अगर हमारे सरकारी अस्पतालों में जाके देखा जाए कि जितना वर्कलोड है, एक तो वर्कलोड भी है अपनी जगह पे, और दूसरी चीज़ उसके अंदर ये भी आ जाती है कि जिस तरीके से देखभाल की जाती है, रश की वजह से, क्राउडेडनेस की वजह से, इवन ये कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी कोविड के दिनों में मैंने ये देखा कि जो डॉक्टर्स का रवैया होता था, यानी कि किसी का पेशेंट आपके पास है तो आप उसको, उनके अहल खानों को 5 मिनट देने को तैयार नहीं है, हालांकि जो अमाउंट वो आपको पे कर रहे हैं अपने पेशेंट की सेफ्टी के लिए। तो ये पाकिस्तान में कितना बड़ा मसला है ये? बहुत पर्टिनेंट बात की है आपने। ये दुनिया भर में भी है मसला, और पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि मरीज़ को ये पता ही नहीं होता कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एट टाइम्स हमारे जो
प्रोफेशन के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ओवर वर्क की वजह से वक्त बहुत कम होता है। जी जी। एक स्टडी हुई थी काफ़ी अर्सा पहले, उसमें बताया गया था कि एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इतना ज़्यादा है कि वो एक मरीज़ को 4 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाता। तो 4 मिनट में वो मरीज़ का पता भी करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लेन भी करेगा और दवा भी लिखेगा। ठीक है। तो आम तौर से हमने जो देखा होगा, ये भी बाज़ औक़ात होता है कि सिर्फ जैसे ही आप आए, आपने जैसे ही अपने प्रॉब्लम्स बताने शुरू किए, मैंने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये एक लैकिंग है हमारे एंड पे, जो हमारे प्रोफेशन को ख्याल रखना चाहिए। हम जो देखते हैं जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में रवैया है वो बड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे तो मरीज़ की ज़्यादा उससे बात भी नहीं, उसको देखना भी नहीं, बहुत ही जैसे सुनाने का अच्छा यही है, फ़ौरन प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। लेकिन अगर वो प्राइवेट क्लिनिक जाए, वो तसल्ली से सुनेंगे, साथ में अगर उसके साथ कोई आया है उसको भी सुनेंगे कि क्या कंसर्न है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है और ये राइट है पेशेंट का। दिस इज़ राइट ऑफ पेशेंट दैट ही और शी शुड बी एक्सप्लेन्ड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक हमारा मसला एक और आता है जिसको थोड़ा सा हम एक साइड पे रखना ज़रूरी इसलिए है कि हमारे यहाँ सीरियसनेस को आमतौर से जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं कि पेशेंट को इस सीरियसनेस से आगाह ना किया जाए, जो कि उसूलन गलत है। एथिक्स जो हैं, हमारी मेडिकल एथिक्स हैं, वो ये कहती हैं कि उनको बताना तब बेहद ज़रूरी है। एंड आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स जो कि हाईली एजुकेटेड है, लेकिन वो उनके जो लवाहिकीन या उनके जो रिश्तेदार हैं वो सब कहते हैं कि नहीं ये इनको ना बताएं। हालांकि वो इतना अहम होता है कि जब तक मरीज़ को अपनी बीमारी की सीरियसनेस का पता ही नहीं होगा तो वो उसको उतना दवाओं को और उसके फॉलोअप्स को उतना सीरियसली लेगा ही नहीं। एक और चीज़ भी है, 2 इसमें फैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि जब आप ओपीडी में चेकअप के लिए जाते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो फ़र्क। दूसरा, आफ्टर द एडमिशन जब ओपीडीज़ में जाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर आप चले जाएं, कोई बड़े डॉक्टर साहब हैं और वहाँ पर आप चले जाएं, तो एक तो ये है कि वो वक्त इसलिए भी नहीं दे पाते कि उनके अपने रूम के अंदर 15 लोग मौजूद होते हैं जो खड़े हैं, बैठे हैं, किसकी सुने किसकी ना सुने। इससे डॉक्टर के फोकस पे कितना फ़र्क पड़ता है, नंबर 1, क्योंकि ज़ाहिर दे आर ऑल्सो ह्यूमन, और प्लस वो किस तरीके से देख पाते हैं मरीज़ को या किस तरीके से उसको तवज्जो दे पाते हैं। बहुत अहम बात है। और इस दफ़ा का ये जो स्लोगन है इनका, मेक इट गेट इट राइट, मेक इट सेफ। वही गेट इट राइट के लिए बिल्कुल आपको, मेरा जो आम अंदाज़ा है कि एक नए मरीज़ को देखने के लिए जो मिनिमम टाइम है वो 20 मिनट है। 20 मिनट है, ठीक है। उसके बाद मतलब उसकी आपने पूरी बात सुननी है, हिस्ट्री लेनी है, फिर उसका एग्जामिनेशन करना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। इसी में इस वक्त पे और इसमें ही ओवर प्रेशर होने की वजह से और इस तरह की फिर हमसे गलतियां होना शुरू होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस मिस आउट कर जाते हैं। तो इस दफ़ा का थीम यही है कि आप उसको इतना टाइम दें और अपने सिस्टम्स को इतना स्ट्रेंथन करें कि आप उसका डायग्नोसिस मिस आउट ना करें। तो डायग्नोसिस मिस आउट करने की वजह से ये जो आपने नंबर्स बताए कि इतनी डेथ्स तशख़ीस ही सही नहीं होगी। और इसके अंदर ये भी बात है कि सीनियर्स नहीं देख पाते। मॉनिटरी गेन एज वेल, क्योंकि जब हम सरकारी अस्पताल की बात करें, वहाँ कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, उस तक एक्सेस के लिए पहले आप जूनियर डॉक्टर से आपको जो है वो मिलना पड़ता है उस मरहले से, और वो भी टाइम लेते हैं, कभी कभी 1 मंथ लेते हैं। ये क्या इसमें ये एस्पेक्ट भी होता है? नहीं, देखें, मेडिकल जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें तो टाइम का इतना बड़ा मसला नहीं है इन द सेंस, लेकिन ये तरीका दोनों जगह होता है कि आम तौर से जो एक्चुअली आप जब जा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी की तरफ या सीनियर पर्सन की तरफ, तो डेफिनेटली आपको बीच में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब जूनियर्स होते हैं जिनको वो असेस करके उनकी, हाँ, ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक तो उनको भी सिखाना है प्लस वो टाइम बचाना है, यानी कि उसमें अगर वो डॉक्टर खुद देख रहा होगा तो फिर शायद वो 100 मरीज़ या 10 मरीज़ या 20 मरीज़ देखेगा, लेकिन जूनियर्स के साथ फिल्टर होकर जब आप मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास हिस्ट्री सारी होगी, मुझे सिर्फ आपसे चंद सवालात पूछ के, और मैं क्या है कि जो एक्सपीरियंस है वो इसी काम का है कि आप जो है उस डायग्नोसिस तक बिल्कुल ठीक पहुंच। सर, एक और चीज़ भी है इसके अंदर कि जो जिस तरीके से नंबर 1 ये जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात करूं तो वहाँ पर कुछ फोरम से ग्रुप्स पर मैं ये देखता हूँ कि लोग ये शिकवा करते हैं कि वहाँ पर हम जाते हैं तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हमें 2-2, 3-3 घंटे। अच्छा, उसकी भी एक बुनियादी वजह है, यानी कि जिस तरह से आपने फरमाया, नॉर्मली प्राइवेट प्रैक्टिस में हम क्या देखते हैं कि आपके वाइटल्स वगैरह कोई और देखता है,
लेता है और उसके बाद जब डॉक्टर आते हैं तो वो आपको 8 से 10 मिनट देखते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर के लिए मरीज को उस वक्त उठा देना कि भाई टाइम पूरा हो गया आप चले जाएं बड़ा मुश्किल होता है. तो डू यू थिंक कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल कि इंतजार करना पड़ता है? दूसरे मुल्कों में तो इससे कहीं ज़्यादा होता है. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप यही फ़र्क देखें इस वक्त. आई जस्ट रिसेंटली, मेरा कल ही मैं पढ़ रहा था कि जो किसी उस एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि अगर आप इमरजेंसी में भी जा रहे हैं कनाडा में, तो आप अगर सुबह गए हैं तो आपका नंबर आते आते दोपहर या शाम हो जाती है. तो ये मसला हर जगह है कि आपको वक्त लग जाता है. और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है. मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि वो घरों से अपने जो है वो सवालात लिख के लाए थे. Okay. और वो कहते थे जी सर आप मुझे इसका भी जवाब दें, इसका भी जवाब दें. तो पीछे से मेरे जो और पेशेंट थे वो आगे, सर मैं इंतजार कर रहा हूँ. मैंने कहा भाई मरीज के आने, वो आएगा तो मेरी मर्जी से, जाएगा अपनी मर्जी से. ऐसे ही है. मैं उसको जो है ये तो नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हारे 6 मिनट पूरे हो गए. सर और एक और चीज़, ये जो डॉक्टर्स के ऊपर एहतसाब का निज़ाम है, मिसाल के तौर पर किसी ऑपरेशन थिएटर में आपका कोई प्यारा गया, उसको किस वक्त किस तरीके से ट्रीट किया गया, क्या उसको मेडिसिन दी गई, एनेस्थीसिया दिया गया तो कितना दिया गया, क्योंकि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं. क्या इस पे कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाता है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है ऐसा कुछ? बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम हर दिन सुबह, रात की जो हमारी शिफ्ट गुजरती है उसके बाद सुबह हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है. उसमें एक एक पेशेंट जो मौजूद था और जो नया एडमिट हुआ, अच्छा, डेली बुनियादों पे, रोज के बेसिस पे, डिस्पाइट द नंबर ऑफ पेशेंट्स. यस, ऑल द. मैं यही कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा इसको जो है वो शायद मार्केट उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते. देखें 1500 मरीज हैं सिर्फ सिविल हॉस्पिटल कराची में इस वक्त, और तकरीबन इतने ही जिना हॉस्पिटल कराची में हैं. अगर उनको किसी हद तक सर्विसेज नहीं मिल रही होती तो आप देखें अगले दिन ये जो OPD हमारी 10-10 हज़ार है, तो ये 10,000 लोग अगले दिन क्यों आएँ या दोबारा क्यों आएँ? तो उनको टाइम ज़रूर लगता है. प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं जो सिस्टम्स को इम्प्रूव करने हैं, करने चाहिए. लेकिन एक बेसिक लेवल, वही जो आपने कहा, अच्छा प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके पास हेल्थ केयर कमीशन पूरा रेगुलेट करने के लिए ही बनाया गया है. आपको कोई भी कंप्लेन हो, चाहे पेशेंट को कंप्लेन हो, चाहे डॉक्टर को कंप्लेन हो, चाहे इंस्टीट्यूट को कंप्लेन हो, दे कैन रेवर्ट टू द हेल्थ केयर कमीशन. और पंजाब में भी है, KP में भी है, और अपना. डज इट वर्क एफिशिएंटली? हाउ एफिशिएंट इट इज आई कांट से, बट बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ इट बनते हुए, तो आप ऑनलाइन विदाउट गिविंग योर नेम यू कैन गिव द कंप्लेन. अच्छा. और वो इन्वेस्टिगेट होती है, उसका बाकायदा जो है रिपोर्ट बनती है, वो आपके साथ शेयर होगी. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू नो अबाउट. ये 2015 से फंक्शनल है. इसके वेबसाइट मौजूद है, नंबर्स मौजूद हैं. आप उस पे जाएं, अपनी कंप्लेन करें, एंड दे आर बाउंड टू आंसर यू. ओह, दैट इज ग्रेट. हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन. चले जी, ये सब याद रखें. ये आपकी वजह से हमें ये मालूमात मिली हैं, बिकॉज मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता था कि ये हमारे कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई आंसरेबल हो. इसकी सारी रेगुलेशंस मैंने उस वक्त बनाई थी जब आई वाज पार्ट ऑफ इट. पहले 2 साल में उसका पार्ट रहा हूँ, और उसके बाद और बहुत अच्छी जो है वो रेगुलेशंस मुसलसल बन रही हैं. अभी रिसेंटली फैमिली प्लानिंग के लिए उन्होंने बहुत अच्छी रेगुलेशंस बना के, और जो है वो कहते अपनी वेबसाइट पे उन्होंने डाली हुई है. यू कैन जस्ट गो एंड सी दैट. तो बात ये कि वही लोगों को पता नहीं है, ये सबसे अहम बात यही है. और यू पीपल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन दिस सेंस कि यू कीप ऑन कॉलिंग पीपल लाइक. चलें, ठीक है. थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर. थैंक यू फॉर कमिंग. चलें जी. अच्छा जी, पता नहीं आज वैसे कुछ इंटरनेट के मसाइल हैं, कनेक्टिविटी के मसाइल, जैसे हमारे राब्ता नहीं हो पा रहा था हमारे रिमाइंडर से. अच्छा जी, 9 बजे जब हम शो कर रहे थे तो उसके अख्ताम पर हमने जैकबाबाद में जो अंदोहनाक वाक़या पेश आया, देखें वो वाक़या अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप ये देखिए कि मुल्क के तोलो अर्ज़ में पोलियो वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें मर्द हों, ख़वातीन, अपनी जान की परवाह किए बगैर, सेफ्टी की परवाह किए बगैर वो जाते हैं ताकि आपके बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सके. उनको 2 खतरे पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा सकें ताकि वो आपसे फिर शिकायत ना करें. तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा जिहाद है जो हमारे पोलियो वर्कर्स कर रहे हैं. और अगर मैं बिलखुसूस बात करूं उन इलाकों की जो सैलाब मुतासर हैं, वहाँ भी हमने देखा है कि पोलियो वर्कर्स पहुँचते हैं और उन सैलाबी रास्तों से और कई फीट पानी से गुजर कर भी ये दूर दराज गाँव में जाते हैं ताकि उन बच्चों की ज़िंदगियों को, उनके मुस्तक़बिल को महफूज बनाया जा सके. तो चाकिर खान इस हवाले से हमें अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं.
बलूचिस्तान के जिला उस्ता मोहम्मद की तहसील गंदाखा में सैलाबी सूरत हाल के बायस ताहाल दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब हैं। हालिया पोलियो मुहिम में 30 साला लेडी हेल्थ वर्कर कामुल खातून अपनी जान की परवाह किए बगैर कई फुट पानी में डूबे हुए इन इलाकों में घर घर पहुंचकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाती रही। मुझे उस गांव वालों ने बोला है कि तुम पानी के अंदर नहीं जाओ, इस पानी के अंदर बड़े बड़े सांप रहते, और मैंने उन गांव वालों से बोला है कि जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं अपने जान की बाजी लगाकर उस गांव तक पहुंच गई और छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे मैंने पिलवाए। कामुल खातून की फर्जशनासी को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के हुक्म पर इन्हें हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा गया। लेडी हेल्थ वर्कर के एजाज में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब भी मुनक्किद हुई। कैमरा टीम के साथ चाकर खान दिनारी, ARY न्यूज़ उस्ता मोहम्मद। चलें जी, तो आपको हमने रिपोर्ट दिखाई, ज़रा हम इस पर हमने उस वक्त बात भी की थी कि क्या मुश्किलात हैं, इनको मज़ीद सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है, उनसे ताउन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी तरफ से जितना ताउन होगा उतना ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। अब जब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कुछ हम जो टैलेंट है कभी कभी उसका जिक्र करते हैं, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा जिक्र इसलिए हो रहा है कि बिकॉज ऑफ अरशद नदीम बहुत सारे ऐसे खेल, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो नज़रअंदाज हो जाती थी बिकॉज ऑफ क्रिकेट, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो लफ्ज़ों का खेल जो है, हेर फेर तो हम अक्सर देखते रहते हैं पाकिस्तानी सियासत में बहुत होता है। तो लफ्ज़ों का खेल क्या है वो भी अपनी जगह एक मौजूद है, उसे कहा जाता है स्क्रैबल, जिसमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीती है और अफान सलमान सिर्फ 16 बरस की उम्र में वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बने हैं। श्रीलंका में होने वाले इवेंट में अफान ने 23 में से 19 गेम्स अपने नाम किए और इस जीत के साथ पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे 5वीं दफ़ा ये चैंपियनशिप जीतने का एजाज़ हुआ है। और फिर नवंबर में नई दिल्ली में होने वाली एशियन यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी मुकर्रर हुए हैं। क्या बात है। तो अफान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ट्रॉफी भी साथ लेकर आए हैं। एड्डी वड्डी ट्रॉफी। सो मच, सच अ ह्यूज ट्रॉफी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो ये कौन से इवेंट वाली है? ये मेन इवेंट की ट्रॉफी है, वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी है। चैंपियन की लग रही है, चैंपियन की ट्रॉफी है। वरना तो ट्रॉफीज देख के हम सोचते थे कि यार अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, लेकिन स्क्रैबल के लिए बड़ी अच्छी ट्रॉफी बनाई। तो डिड यू लाइक दैट ट्रॉफी? जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ट्रॉफी और जीत के तो और ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, तो ये 29 में से 23 गेम्स आपने, ये 24 से 20 थे। 24 में से 20 जी। ओह अच्छा, ठीक है, थैंक्स फॉर द करेक्शन। मुकाबले में हमेशा जो है वो डिफरेंट प्लेयर्स के साथ होता है जी। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे प्लेयर्स थे, 15 कंट्रीज़ में से 138 प्लेयर्स थे, जिनमें से मैंने काफ़ी अलग अलग मुल्कों के प्लेयर्स से खेला। पाकिस्तान से खेला, इंडिया से खेला, श्रीलंका से खेला, थाईलैंड से खेला और काफ़ी और भी मुल्क थे जिनसे मैंने खेला और जीत गया। तो अभी आप 16 साल के जी, तो आपने ये सिलसिला सफ़र कब से शुरू किया? स्क्रैबल में इंटरेस्ट कब से बना? जी मैं स्क्रैबल जो है पिछले 4 साल से खेल रहा हूँ। 12 साल की उम्र से? जी। एंड मेरे फादर ने मुझे इस गेम से इंट्रोडक्शन दिया था एंड मैंने तो एज इसको लेजर टाइम चूज़ किया था कि जब फारिग टाइम होगा तो खेल लेंगे। हम भी कभी कर लेते कभी कभी तो लेकिन फिर जैसे हम इस गेम में आगे बढ़ना शुरू किया तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर हमने इसको प्रोफेशनली खेलना शुरू कर दिया। कंपटीशन का पता कैसे चला कि कहाँ अप्लाई करना है? अब जैसे इंटरनेशनल आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आइडिया कैसे आया? जी पाकिस्तान में कराची में ही पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है जो बहुत ज़्यादा स्क्रैबल को प्रमोट भी करती है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रही है। तो हमने इनसे ही कांटेक्ट किया और इन्होंने हमें मेंटरशिप भी दी और सब कुछ सिखाया और सब बताया, तो ऐसे ही हम आगे बढ़े। तो ये बताना अफान कि इसके अंदर कितना टाइम एक दिन में देते हो कम से कम आप? जी जब मुझे चैम्पियनशिप मतलब शुरू के टाइम में तो थोड़ा कम टाइम देता था, जैसे 2 आवर्स हो गए, लेकिन अब अगर मुझे चैम्पियनशिप खेलने जाना है और जीतना है तो मैं कम से कम भी 6 आवर्स तो देता था। 6 घंटे? तो उसमें फोकस किस तरीके से कर पाते हैं इतना देर किसी चीज़ पे? जी जब आपको कुछ जीतना होता है तो आपको फोकस भी तो करना ही होगा, उस पर हार्ड वर्क तो करना ही होता है। एंड जो है मैं इन 6 आवर्स में मैं गेम्स की प्रैक्टिस भी करता था एंड वर्ड स्टडी भी करता था, अपनी नॉलेज में भी इजाफा करता था। तो ये जो आजकल की जो जेनजी के बाद जो जनरेशन आई, जेन अल्फा, उनकी जो लैंग्वेज है वो तो टोटली बड़ी डिफरेंट है। मतलब उसको समझने के लिए आपको डिक्शनरी में भी वो अल्फाज नहीं मिलेंगे, वो इतनी शॉर्ट फॉर्म से। हाँ, तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो उन जैसी तो नहीं है और कितनी वास्ट हुई, कितनी एक्सपेंड हुई आपकी? जी मेरी वोकैबुलरी स्क्रैबल की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जैसे अब मुझे जो है 34,000 वर्ड्स पता हैं टोटल में। 34,000 7 लेटर वर्ड,
17,000 letter words and 17,000 8 letter words. سو یہ بتائیے گا آپ کو سب سے ٹف کون سی کنٹری کے لگے پلیئرز کہ بھائی ان کا جو انٹیلیجنس لیول ہے آئی کیو لیول ہے وہ بڑا ہائی؟ جی انڈیا اینڈ سری لنکا، ان دو کنٹریز سے کافی زیادہ ٹف پلیئرز آئے ہوئے تھے اور کافی ٹف کمپٹیشن بھی مجھے ملا، لیکن پھر الحمدللہ میں ٹائٹل کلنچ کر لیا. اچھا، اور آپ یہ جو گیمز، اگر آپ کسی گیمز میں آپ کو شکست بھی ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے، تو وہ کون کون سے ایسے پلیئرز تھے جنہوں نے آپ کو ٹف ٹائمز دیا ان ملکوں کے علاوہ؟ پاکستان میں، ان کے علاوہ ایک میں انڈین، میں ایک سری لنکن سے ہارا اور ایک میں، اور 3 میں پاکستانی سے ہارا. وہ کون تھے؟ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے احمد سلمان، انہوں نے مجھے ہرایا. گھر میں مقابلہ جاری ہے. سب سے پہلے انہوں نے مجھے ہرایا تھا. سو اسکول میں کیسا رسپانس ہے؟ ہاؤ، مطلب ٹیچر سپورٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں آپ کو؟ جی کافی زیادہ سپورٹ ملتا ہے اسکول سے بھی، اینڈ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ سب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اینڈ موٹیویٹ کر رہے ہیں. سب نے کافی زیادہ موٹیویٹ کیا مجھے. اچھا، سو واٹ از نیکسٹ؟ آگے کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی ان اسکریبل تو انشاءاللہ جو آگے جو چیمپئن شپس ہیں ان کو بھی جیتنے کے میرا ایم ہے، اینڈ پڑھائی میں بھی تھوڑا بہت فوکس کرنا ہے. پڑھائی پہ فوکس بہت ضروری ہے. اچھا، یہ مانیٹری بیسس پہ کتنا فائدہ مند ہے؟ یعنی کہ پیسے کتنا ہے اس میں؟ ظاہر ہے کہ انسان فوکس کرے، انسان خرچہ کرے، کہیں پہ جائے تو اس کو وہاں سے ریوارڈ بھی تو ملنا چاہیے اتنا. جی ریوارڈ تو بس چیمپئن شپ جیتنے کا ہی ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اتنا ہمارے پاس گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے. ہماری جو اسکریبل ایسوسیشن ہے وہ کافی زیادہ کام کر رہی ہے اس پہ، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے ہمیں اتنا زیادہ ریکگنائز کیا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں ریکگنائز کرے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نے 5th ٹائم یہ چیمپئن شپ جیتی ہے وداؤٹ اینی سپورٹ. اینڈ آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس سپورٹ آ جائے تو پھر ہم اسکریبل ورلڈ میں کہاں سے کہاں نکل جائیں. ڈیفینیٹلی، بالکل زبردست. تھینک یو سو مچ عرفان، بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے. اور ظاہر ہے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، نصیب کرے آگے نومبر میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے چیمپئن بھی، وہ کپتان بھی مقرر ہوا ہے. جی بالکل، یہ عرفان کیپٹن ہے جی اسکریبل کے. تھینک یو سو مچ عرفان ونس اگین. اور یقیناً بڑا زبردست ہے یہ، اس میں اسٹوڈنٹس آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، ان کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، ان کی ووکیبلری بھی بہت بڑھتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں تو جب یہ کھیلتی تھی تو مجھے کبھی جو ہے نا 2 الفابیٹ کے ورڈ بنانے پڑتے تھے، کبھی 3. سو یہ بڑا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. سو یہ چیزیں بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی میں شامل. اچھا، یہ بچے جو ہیں یہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، یہ ذہین بچے، اور جو بڑے جس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، ملک کو تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نشے کے عادی بن کر ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. نشیوں کے حوالے سے جو نشے کے عادی افراد ہیں ان سے متعلق آپ سنتے ہیں کہ گٹر کے ڈھکن چوری کر لیتے ہیں، سریا نکال لیتے ہیں. یہ ابھی آپ دیکھیں کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی کھدائی ہو رہی ہے، عموماً وقت پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ تاریں نکالنا، گڑھا کھود دیا، ٹیلی فون کی تاریں چوری کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ ایکسپو سینٹر کے پاس یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اور یہاں پر پولیس اسٹیشن بھی ہے، خاصا بڑا پولیس اسٹیشن بھی ہے، سرکاری دفاتر بھی موجود ہیں، پھر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. CCTV کوریج بھی یہاں پر اچھی خاصی ہو گئی، پھر بھی سب کچھ. تو نذیر شاہ ہمیں اس سے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں. نذیر شاہ. بالکل، دیکھیں یہ سیوک سینٹر کے قریب نشے کے عادی افراد کی جانب سے دن دہاڑی چوری کی واردات کی جا رہی تھی. ہماری ٹیم جیسے وہاں پر پہنچی تو 5 نشے کے عادی افراد تھے جو ایک جانب گڑھا کھود کر اس میں سے تاریں نکال چکے تھے، اور دوسری جانب ایک اور انہوں نے جو گڑھا کھودا ہوا تھا. اور اس کے الٹے ہاتھ پر عزیز بھٹی تھانہ جبکہ سامنے سیوک سینٹر ہے جس پہ محکمہ بلدیات، KMC، DMC، SBC سمیت تمام اہم سرکاری دفاتر موجود ہیں. کے نیچے نشے کے عادی افراد نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے، اور فٹ پاتھ ہے اس کو پیور سے خوبصورتی سے بنایا ہوا تھا. اور یہ بالکل نئی فٹ پاتھ تھی جس میں انہوں نے پہلے پیور کو توڑا، اس کے بعد الگ سے کیا تھا. اس سے یہ تارے آلریڈی نکال چکے تھے. اوکے، تھینک یو سو مچ نذیر شاہ میں آگاہ کریں. اور اب آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جاری ہے اور نائب وزیر اعظم اس سے خطاب کر رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں تعلیم کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ کریم جل جلالہ ذل شانہ نے انسان کو علم عطا کر کے اشرف المخلوقات بنایا اور قلم کے ذریعے اس علم کو محفوظ کیا تاکہ رہتی دنیا تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. علم ہی وہ روشنی ہے
جو انسان کو نیکی و بدی میں تمیز سکھاتی ہے اور ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بلند مقام اور قربت کا حصول انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو تقوی اور علم سے مزین ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے اور ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ یہ سورۃ مجادلہ کی 11ویں آیت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم رکھنے والے عالم اور علم نہ رکھنے والے جاہل برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ سورۃ زمر میں 9ویں آیت کا ترجمہ ہے۔ خواتین و حضرات، علم کا حصول ایک دینی فرض ہے۔ اسلام میں حصول تعلیم لازمی ہے۔ تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں اختیاری تعلیم کا کوئی تصور نہیں۔ تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور اس کی فراہمی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ ناخواندہ افراد کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور انہیں حصول علم پر آمادہ کرنا حکومت کا بھی فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سرٹیفائیڈ اینڈ ویریفائیڈ حدیث ہے۔ ان کی تعلیم کا انتظام کرنا در حقیقت خود، یعنی بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنا در حقیقت خود ان کے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو بچوں کی تعلیم کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی والد اپنے بچے کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے دے، یعنی دس از دا بیسٹ گفٹ جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے دین اسلام کو پوری دنیا میں الحمدللہ ہم نے دیکھا پھیلایا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تعلیم کے مراکز قائم کیے۔ مسجد نبوی شریف کو علم کا مرکز بنایا، جہاں اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی دروس اور حلقوں میں شریک ہو کر تعلیم سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن ساتھیوں کو یہ شرف بخشا کہ وہ حاضری مسجد نبی کی جن کو نصیب ہوئی، آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ نمازوں کے دوران، خاص کر ظہر کے بعد اور عصر کے بعد مغرب کے درمیان، یہ بچوں کی تعلیم اور درس جو ہے وہ وہاں آج بھی حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جاری ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج پاکستان کی حالت پر نظر دوڑائیں تو ہمیں تعلیم کے شعبے میں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ تعلیمی ادارے تو موجود ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ تعلیم کے نظام کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا جائے، تاکہ ہماری نسلیں نہ صرف علم سے بہرہ مند ہوں بلکہ ان کی تربیت بھی اسلامی اصولوں پر ہو۔ میں اس حوالے سے چلیں جی، یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک زمانہ ہوتا تھا صدف عبدالجبار، ہاں جی، جب بات ہوتی تھی کس کی، آئی ٹی کی، آئی ٹی میں کام کرنا، آئی ٹی میں کام کرنا، اور یہ زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے۔ لیکن اب دنیا آگے بڑھتے بڑھتے اب اے آئی تک آ گئی، اس حد تک آ گئی ہے کہ اب جو مختلف موبائل کمپنیز ہیں جب اپنے فون نکالتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر اس چیز کو کلیم کرتی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ سپورٹڈ ہے۔ پلس ہمارے کئی ساتھی، ہم لوگ اکثر اے آئی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے فوائد جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہت ہی ابھی کہتے ہیں نا انیشیل اسٹیج پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
لیکن AI مستقبل ہے، سو اس پہ تو کسی کا کوئی اس وقت ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر بیسک ایجوکیشن ہی بہت سارے لوگوں کو میسر نہیں ہے، کیا یہ جو کورسز ہوتے ہیں جو IT میں کروائے جاتے ہیں یا جو AI کے کروائے جا رہے ہیں، جو شارٹ کورسز کہلائے جاتے ہیں، کیا ان سے وہ اپنی زندگی میں کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے آپ کی ریگولر سیلری انکم جو آپ کی فل ٹائم جاب سے آ رہی ہوتی ہے، کیا کوئی پیرالل انکم بھی آپ کما سکتے ہیں جو آپ کو اس انفلیشن کے دور میں بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ خاص طور پہ میں ان لڑکیوں کی بات کرنا چاہوں گی جو کسی بھی وجہ سے فار وٹ ایور ریزن وہ اپنی ایجوکیشن آگے نہیں کنٹینیو کر پاتی، گھر بیٹھ جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے یا گھر سے انہیں اجازت نہیں ملتی کام کرنے کی باہر جا کر. کیا وہ گھر بیٹھے ان آن لائن کورسز کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں، اپنے گھر کی جو فائنینس ہے اس کو بہتر کر سکتی ہیں؟ اس پر ساری صورتحال پر ہم پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت IT ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ. تھینک یو سو مچ کنول، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا کہ جس طریقے سے تمہید باندھی صدف عبدالجبار نے اور باقاعدہ طور پر ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے کیا چیزیں معاون ہو سکتی ہیں، تو آپ کا اس بارے میں اسیسمنٹ کیا ہے، ان پٹ کیا ہے، کیا کیا کام کر سکتی ہیں اس طرح کی لڑکیاں گھر بیٹھے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں یا کسی بھی ڈومیسٹک ایشو کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتی، IT آئی تھنک ایک واحد ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں آن لائن. اگر آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور اگر آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ یا کوئی PC ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی کما سکتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر آپ کو یونیورسٹی کی ایکسیس نہیں ملی، لیٹس سے کہ آپ نے صرف میٹرک کیا یا FA کیا اور اس کے بعد آپ آگے اپنی ایجوکیشن نہیں کنٹینیو کر سکی فار واٹ ایور ریزن، تو اس کیس میں بھی جو ہے وہ کچھ ایسے IT کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں. بہت ایڈوانس کورسز نہیں ہوتے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ AI آپ کر لیں گی یا کچھ، مگر آپ کچھ اور کورسز جیسے ویب ڈیولپمنٹ ہو گیا، SEO ہو گیا جسے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گیا، گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، ای کامرس، ورچوئل اسسٹنٹ ہو گیا، اس طرح کے اور چھوٹے کورسز ہیں جو کہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ہو گیا، جو کہ آپ کر کے یہ آسان ہوتے ہیں. ان کو 3-4 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ایک FA پاس بندہ یا بندی جو ہے وہ ان کو سیکھ سکتا ہے اور اس کے اوپر کما سکتا ہے. سب سے خوبصورت بات ایک اور یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سے روزگار ملے یہ بھی ضروری نہیں، کیونکہ ایسی ویب سائٹس ہیں اب ہماری جن کو ہم فری لانس ویب سائٹس کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کام جا کے لے سکتے ہیں فرام اینی ویئر ان دا ورلڈ. دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے جو بھی آپ اپنا کام کروانا چاہتے ہیں آپ سے، تو وہ جابز اپنی ایڈورٹائز کر دیتے ہیں اور آپ ان جابز کو اٹھا کے تو آپ پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی روزگار اٹھا سکتے ہیں. تو یہ فینومینا جو ہے، اور یہ کووڈ کے بعد بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے. کووڈ کے بعد یہ کافی مین اسٹریم ہو گئے اور یہ فینومینا جو ہے یہ صرف IT میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے. تو کنول ایک چیز کنول یہ کہ آپ نے کہا فری لانس، تو ہمارے یہاں بہت سارے بچے بچیاں ان کو نہیں معلوم کہ فری لانس کے لیے اپلائی کہاں کریں، کون سے پلیٹ فارم ہیں. سو ہم بیسک ہمیں ایک جنرل آئیڈیا تو ہے لیکن ہمیں اسپیسیفک نہیں پتا، تو ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو ہم بھی ایک ایسا کراتے ہیں کہ ہم کچھ بچوں کو 4 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے ایک پروگرام میں ارنٹیک سیکھو اور کماؤ، اور پھر 2 مہینے کی انکیوبیشن دیتے ہیں. وہ 2 مہینے کی انکیوبیشن اسی لیے دیتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے بعد اکثر بچے جو ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فری لانس پہ کیسے کام اٹھائیں، کیسے، کیونکہ وہ کمپیٹیٹیو ہوتا ہے. ایسی ویب سائٹس ہیں فائیور، اپ ورک، بہت ساری اور ویب سائٹس ہیں فری لانس کی آن لائن، جہاں پہ آپ کو جا کے اپنی پروفائل بنانی ہوتی ہے اور پروفائل بنا کے پھر آپ جو ہے وہ اپنا کام پورٹ فولیو دکھاتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ کام وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ آپ کہیں سے یوٹیوب ویڈیوز ہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مفت کا کورس کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. گورنمنٹ کے بہت سارے پروگرامز ہیں جو کہ اس طرح کے آپ کورسز کرا رہے ہیں اور پھر وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں کہ آگے ان کو سکھائیں کہ کیسے آن لائن کام اٹھانا ہے. فیکٹر بھی اس میں ہے کہ اکثر جیسے کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ فری لانس کرتے ہیں لیکن ان کی پیمنٹس کا جو حصول ہے وہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے. پیمنٹس پھنس گئی، پیمنٹ نہیں آئی، کوئی اس طریقے سے. آج کل ہمارے یہاں جس طریقے سے فائر وال کی وجہ سے بھی کافی پرابلمز ہوئی تھیں. اس کے علاوہ جیسے پے پال پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک یہ چیزیں آسان ہیں یا اس کے اندر تھوڑی دشواری ابھی ہے؟ باقی اس کے اندر تھوڑی سی دشواری ہے ابھی. ہماری صرف 1 یا 2 کمپنیز ہیں، پیونیئر اور 1-2 کمپنیز ہیں جو کہ یہ کرتی ہیں. انہوں نے بھی اپنی ٹرانزیکشن کاسٹ بہت زیادہ بڑھا دی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر
اب جیسے آپ نے کہا پے پیل نہیں ہے اور بہت سارے ایسے ایزی میتھڈز آف پیمنٹ نہیں ہے. یہ تھوڑی سی پالیسی میری آپ کے پروگرام سے گورنمنٹ کو اپیل ہوگی کہ تھوڑی سی پالیسی چینج کریں, تھوڑا سا اس میں فری لانسرز کو فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فری لانسر جو زیادہ کما رہے ہوتے ہیں, ابھی دیکھیں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ انکم سٹیگنٹ ہے پچھلے 2-3 سالوں سے, بلکہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے سال. تو وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو اصل آئی ٹی انکم ہے وہ نظر نہیں آتی. اصل میں پاکستان کی آئی ٹی انکم میرے پرسنل اوپینین میں ضرور بڑھ رہی ہے, مگر وہ پیسے جو ہے وہ اپنے جو بھی فری لانسرز ہیں, جو بڑے فری لانسرز ہیں, وہ باہر ہی پارک کر دیتے ہیں, کیونکہ اگر وہ پاکستان پیسہ لے آئے تو اس کی ریپیٹریشن کوئی نہیں ہے, آپ باہر واپس نہیں لے کے جا سکتے. اور آپ نے پیمنٹ اپنے وینڈرز کو, اگر آپ لیٹس سے گوگل ایڈز یوز کر رہے ہیں یا امیزون یوز کر رہے ہیں یا مونگو ڈی بی یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی ویب سائٹس باہر یوز کریں, تو آپ ان کو پیمنٹس نہیں کر سکتے ڈالرز میں, یا بہت پیمنٹس نہیں کر سکتے اور پیمنٹس آپ وڈرا نہیں کر اس کی سکتے. ایک مثال اب ظاہر ہے میں اس طرح دوں گی کہ جیسے امیزون کی آپ نے بات کی, وہاں پہ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کے بن گئے اماؤنٹ لیٹ سے $400, لیکن وہ آپ پاکستان میں اس کو ودرا نہیں کروا پا رہا ہے, کیونکہ امیزون آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے یہاں پر ہمیں رجسٹر کروائیں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے, جو آپ کا سیلر اکاؤنٹ ہے. سو یہ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن اس میں ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت بہت ساری اس طرح کی فرکشن, جیسے کہتے ہیں نا فرکشنز, وہ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ یہ پیمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری ڈفرینٹ فرکشنز ہیں, اور ہر ڈفرینٹ جو ویب سائٹ ہے ان کی اپنی ڈفرینٹ قسم کی فرکشنز ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میں نے جو ہے وہ کسی نے مجھے حکومت میں کہا جی پے پیل کو دیکھیں وہ پاکستان آتا ہے نہیں آتا. میں نے پے پیل سے جو ان کے ریجنل وی پی تھے ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا جی پاکستان از اے ویری اٹریکٹیو مارکیٹ فار اس, وی وڈ لو ٹو کم ٹو پاکستان بیکاز اٹس سچ اے بگ والیوم مارکیٹ فار اس. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے, واپس نہیں لے کے جا سکتے, اپنے ڈالرز پاکستان سے باہر نہیں لے کے جا سکتے. تو اس وجہ سے اگر آپ ہمیں یہ گارنٹی کر دیں گورنمنٹ کہ ہم لے کے جا سکیں گے, ریپیٹریشن ہوگی, تو پھر ہم آ سکتے ہیں پاکستان. تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ پالیسی کی وجہ سے. آپ کی نظر میں یہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ کیونکہ پاکستان ظاہر چاہتا ہے کہ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھائے, اس کا حجم بڑھائے, کیونکہ یہاں پر بڑی آسانی سے پاکستان زر مبادلہ کما سکتا ہے, ڈالرز پاکستان آ سکتے ہیں, اور یہی پاکستان چاہتا ہے. تو پھر ایسے میں آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ حکومت اب تک یہ نہیں کر پائی یا نہیں کرنا چاہ رہی؟ دیکھیں یہ فیئر ہے اکانومی کے, یہ فیئر ہے کہ اگر ریپیٹریشن یا ڈالرز باہر لے جانا الاؤ کر دیا جائے تو پھر بہت زیادہ ایکسوڈس ہو جائے گا ڈالرز کا, اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے. میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بٹر پل کو سوالو کر لیں تو لانگ ٹرم میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بہت بڑی بڑی کمپنیز, مائیکروسافٹ, سسکو میں تھی, بہت بڑی بڑی کمپنیز پاکستان سے انہوں نے بزنس بہت زیادہ شرنک کر لیا ہے, کیونکہ جب بڑی ملٹی نیشنلز جو ہے جو پاکستان میں کما رہی ہیں وہ اپنا پیسہ آپ لا سکتے ہیں مگر باہر نہیں لے کے جا سکتے, تو پھر وہ ان کو پاکستان ان کے لیے مارکیٹ اٹریکٹیو نہیں رہتی, تو اس لیے وہ پاکستان سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سالو کیا جائے. اور دوسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے اس کو کنسسٹنٹ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب انویسٹر آتا ہے وہ بھی انویسٹ کرنے آتا ہے, کوئی بڑی کمپنی یا یہاں پہ کوئی یونیکارن بنتی ہے, اسٹارٹ اپ, کوئی بچے جو ہے وہ ایک کمپنی بنا لیتے ہیں, ان کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, تو باہر کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے جٹری فیٹ ہو جاتے ہیں, وہ انویسٹ نہیں کرتا, اس لیے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بھئی پالیسی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی کب تک یہ پالیسی رہے گی, کب تک چینج ہو جائے گی, نئی حکومت آتی ہے پالیسی چینج ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو نا ایک نیشنل سیکیورٹی کا درجہ دینا چاہیے آئی ٹی پالیسی کو, کہ یہ چینج نہ ہو ود ایوری چینجنگ گورنمنٹ. کی کنٹینیوٹی نہیں ہے, پلس ہم کیا اس میں اس کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کنیکشن اتنا فاسٹسٹ نہیں ہے ہمارے پاس جو کہ باقی دنیا میں ہے, سو اس لیے بھی ہم وہ جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں. کیا یہ بھی وجہ ہے؟ دیکھیں دوسرے ہمارے یہاں تو فیس بک بھی مانیٹائز نہیں کیا جا سکتا, سو یہ کیوں مشکلات ہیں؟ آپ نے بہت یو ہٹ دا نیل آن اٹس ہیڈ, جیسے کہتے ہیں نا, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ انٹرنیٹ جب آپ کو بیسک انفراسٹرکچر, اب انٹرنیٹ جو ہے وہ اٹس ناٹ اے گڈ ٹو ہیو اینی مور. انٹرنیٹ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتا, انٹرنیٹ جو ہے وہ گلوبل آرگنائزیشن کے مطابق اب بیسک ہیومن رائٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں چولہے جلتے ہیں, تو اگر انٹرنیٹ میں بندش آتی ہے, جیسے کہ ابھی پچھلے ریسنٹ ڈیز میں ہم نے دیکھا کہ کافی بندش آئی, تو وہ ایک پاکستان کی ریپوٹیشن, پاکستان کی کریڈیبلٹی ہرٹ کرتے ہیں. جو ہم نے کمٹ کی ہوئی چیزیں ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتی کمپنیز, تو پھر بہت سارے جو باہر کے آؤٹ سورس کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں کلائنٹس, وہ پاکستان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. انٹرنیٹ از اے ویری بیسک تھنگ
جو کہ اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرائیورٹی ہونی چاہیے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کیا پیسے کمانا یہاں پر اس میں بہت آسان کام ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ ہمارے دوست ابھی جیسے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اچھی تصویر کھینچی, کوئی منظر کشی کی, کسی جگہ پہ آپ نے پورٹل پہ جا کے ڈال دی, کسی کو پسند آئی تو اگر وہ اٹھائیں گے تو آپ کو اس کے بھی پیسے دیں گے. کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ از اٹ دیٹ ایزی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈیا سے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو کہ ہمارا اسکل سیٹ ابھی کم ہے تو ہم فوڈ چین میں بالکل لاسٹ میں آتے ہیں, اتنے پیسے نہیں کما پاتے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیے پہلی جو آپ نے سوال کیا کہ اگر آپ کوئی اوریجنل کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور وہ اوریجنل کانٹینٹ جو ہے اس کو لوگ یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کے پاس ایونیوز ہیں پیسے کمانے کے. انٹرنیٹ پہ بہت سارے یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی, بہت سارے طریقے ہیں پیسے کمانے کے. ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ کانٹینٹ کریشن کے تھرو, مونیٹائزیشن کے تھرو, یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے تھرو, اب ٹک ٹاک کی بھی مونیٹائزیشن شروع ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, جو اس کی لائیو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کی مونیٹائزیشن شروع ہو رہی ہے. مگر اور بھی بہت سارے ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسکل سچ نہیں بھی آتا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ یا کانٹینٹ ایڈیٹنگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, وہ چیزیں نہیں بھی آتی تو پھر بھی آپ دوسری چیزوں کے تھرو, اوریجنل کانٹینٹ کریشن, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, اس طرح کی چیزوں کے تھرو بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. اور دیکھیں بہت ساری اس طرح کی آج کل تو ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈفرینٹ, آپ صرف ایک ویب سائٹ پہ جا کے ان کے پروڈکٹس ریویو کر دیں, وہاں پہ بھی آپ کو وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی اس طرح کی آپشنز موجود ہیں. تو پیسے کمانے کے بہت سارے طریقے, صرف یہ کہ اس پیسے کو پاکستان میں ریموو کرنی ہوگی, اور وہ گورنمنٹ کا کام ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے رابطے ہوتے ہیں, جو بزنس آپ کرتے ہیں, تو اس کے اندر کمیونیکیٹ آپ واٹس ایپ کے تھرو کرتے ہیں یا ایسے, تو اگر سلو وہ ہوتا ہے تو اس سے بھی امپیکٹ پڑتا ہے اس سے آپ کی ڈیلنگس پہ؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. دیکھیں واٹس ایپ جو ہے اس وقت ایک بہت پرائمری موڈ آف بزنس کمیونیکیشن بنا ہوا ہے. اگر واٹس ایپ پہ آپ وائس میسیجز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں گے, ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں گے, پکچرز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں گے, اس کا ایک کیسکیڈ افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے پھر وہ دوسری, آپ نے وہ آپ کے بزنس کے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ہرٹ کرتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ صرف واٹس ایپ پہ ہی وہ جو آپ بزنس ہرٹ ہو رہا ہو, اس کا ایک کیسکیڈ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ واٹس ایپ پہ کسی طرح کی بندش نہیں چاہیے. تھینک یو سو مچ کنول چیمہ, آپ نے بہت زبردست طریقے سے ہمیں تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا, ٹاپک سے ہٹ کے بھی. بالکل, اور آئندہ بھی ہم ان سے مزید اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اللہ حافظ.